الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم اور برادران عزیز، آج ذوالقعدہ کی 3 تاریخ ہے اور ذوالقعدہ اشہر حرم میں ایک مہینہ ہے۔ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں ایک مہینہ ذوالقعدہ ہے، دوسرا ذوالحجہ ہے، تیسرا محرم ہے اور چوتھا رجب ہے۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اور ان کے بعد سے جتنی ملتیں آئیں ان سب میں اس مہینے کے اندر آپس میں قتل و قتال ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور اسلام کے شروع زمانے تک یہ ممانعت باقی رہی، اور پھر بعد میں اس ممانعت کو منسوخ کیا گیا، اور اشہر حرم میں جو دشمن کے ساتھ قتال کی ممانعت تھی اب وہ منسوخ ہو گئی۔ لیکن قرآن کریم کی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر گناہوں کی ممانعت وہ زیادہ مبالغے کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو گناہ کسی بھی مہینے میں ہو وہ گناہ ہے اور اس سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر ان 4 مہینوں میں فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر گناہ کر کے زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ اس ذوالقعدہ کے مہینے کی 1 تاریخ کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوا، اور جو تاریخ کے اوراق پر آج بھی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اس واقعے کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ ذوالقعدہ کی 1 تاریخ کو یہ سفر شروع ہوا تھا، اور 1 ہی کو آپ نے مدینہ منورہ سے سفر کا آغاز فرمایا تھا۔ اس صلح حدیبیہ کے واقعے کی تفصیل سے پہلے اس کے پس منظر کا بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ سفر آپ نے کیوں شروع کیا۔ ہجرت کے 6 سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ احرام پہنے ہوئے بیت اللہ الحرام میں داخل ہوئے ہیں، اور وہاں طواف کیا ہے، اور طواف کے بعد سر مڑوایا ہے، بعضوں نے بال کٹوائے ہیں، حلق اور قصر، اس کو آپ نے دیکھا۔ جب بیدار ہوئے اور صحابہ سے آپ نے یہ خواب بیان کیا تو سارے صحابہ کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ ہمیں ضرور بہت جلد حرمین کی حاضری نصیب ہونے والی ہے اور ہم وہاں طواف کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں نہایت عجلت کا مظاہرہ کیا۔ اور عجلت کیوں نہ ہوتی،
اس لیے کہ 6 سال سے اس بیت اللہ الحرام کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے۔ جب سے ہجرت کر آئے تو بیت اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا تھا، اور پھر مہاجرین کا تو وطن ہی وہ مکہ مکرمہ تھا، اور انسان کو اپنے وطن سے فطری طور پر، طبعی طور پر ایک محبت ہوتی ہے، اور وطن سے محبت کوئی بری بات نہیں بلکہ ایمان کے تقاضوں میں ایک تقاضا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت یہ بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر جس کا وطن مکہ مکرمہ ہو، وہ مکہ کے جس کی قسم اللہ نے قرآن کریم میں خود اٹھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اللہ خود قسمیں اٹھا رہے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ مکہ مکرمہ کی خود قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو جس شہر کی اور جس وطن کی اللہ قسمیں اٹھائے، اس سے محبت کیوں نہ ہو، اور اس کی زیارت اور دیدار کی تڑپ کیوں نہ ہو۔ اور پھر وہ مکہ جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کی گونج محسوس ہوتی ہے، ان کی دعائیں وہاں موجود ہیں، جن کے ہاتھ سے خانہ کعبے کی بنا ہوئی، اور اس موقع پر جو دعائیں کی قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ کتنے انبیاء، صلحاء، امت کے اتقیاء اس مکہ مکرمہ میں آئے اور وہیں آ کر انتقال کر گئے، اور آج وہ ان کا مدفن و مسکن ہے۔ تو اس وطن کی محبت کیوں نہ ہوتی؟ تو مہاجرین صحابہ کے دلوں میں بہت تڑپ تھی، اور پھر ان کو آب زمزم کی پیاس بھی تڑپاتی تھی، اس لیے کہ زمزم کا پانی مدینہ منورہ میں میسر نہیں تھا، تو اس لیے عجلت کی گئی۔ اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا جو خواب ہے وہ ہمیشہ حق اور سچ ہی ہوتا ہے۔ آپ کے علاوہ جو امتی ہیں ان کے خواب سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ حق اور سچ ہی ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ امتیوں کے خواب کی تعبیر وہ امتی خود نکالتے ہیں، بعض کسی سے پوچھتے ہیں، تو وہ جو تعبیر ہے وہ صحیح اور بری بھی ہوتی ہے، اور کبھی بیان کردہ تعبیر کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دیکھا ہوتا ہے معاملہ ظاہر میں اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ اگر مثلاً کبھی خواب میں کوئی بربادی دیکھی تو تعبیر میں خوشحالی اور شادابی نظر آتی ہے، کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ کبھی خواب کے اندر کوئی غم آمیز ماحول نظر آتا ہے، کوئی کیفیت نظر آتی ہے، لیکن دنیا کے اندر وہ فرحت انگیز ایک تعبیر کے طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواب دیکھا، اس خواب کی وہ تعبیر اپنے اجتہاد سے لینے کا حق رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے اجتہاد سے تعبیر لی کہ ہمیں جو ہے وہ بیت اللہ الحرام کا سفر نصیب ہوگا اور ہم وہاں جا کر عمرہ ادا کریں گے۔ چنانچہ اسی پس منظر کی روشنی میں تیاری کی گئی، اور 1400 صحابہ کے ساتھ، اور ایک روایت میں 1500 صحابہ کا بھی ذکر آتا ہے، اور دونوں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے یہ سفر فرمایا۔ اس سفر میں مقصود صرف اور صرف وہ عمرہ کرنا تھا، کوئی جنگ نہیں تھی، لڑنا نہیں تھا، صرف عمرے کی ادائیگی مقصود تھی۔ صحابہ کرام کو جیسے پیغمبر کے الفاظ پر یقین ہوتا تھا، آپ کے خواب پر بھی یقین تھا، اسی لیے وہ اس کی تعبیر کے حصول میں بےتاب ہو کر آپ کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے یکم ذوالقعدہ کو سفر شروع فرمایا، اور اپنی نیابت میں پیچھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ایک نابینا صحابی تھے، یہ وہی صحابی ہیں جن کے واقعے کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عبسہ کی شروع کی آیتوں کو نازل فرمایا تھا۔ تو ان کو آپ نے اپنا نائب بنایا۔ کیا ان کو مقام حاصل ہوا کہ آپ اپنے پیچھے اپنا جانشین ان کو بنا کر جا رہے ہیں۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے افراد جو معذور ہوں، ان سے حقارت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ نابینا ہو، لنگڑا یا لولا ہو یا گونگا ہو۔ اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں روزی دی جاتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ کبھی گھر کے اندر کوئی کمزور ایسا ہوتا ہے کہ وہ سارے گھرانے کی روزی کا سبب بنتا ہے، کبھی کوئی معذور گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورے خاندان کی
مدد و نصرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے گھروں کے اندر ایسے معذورین کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیے۔ یہ بات اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے ایسے مسائل آتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی یتیم یا کوئی رشتہ دار نابینا یا معذور موجود ہے اور اس کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کی جاتی ہے، انتہائی نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کی فیملی میں، کسی کے خاندان میں ایسا کوئی واقعہ پیش ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسے کمزوروں کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کریں اور ان کی سرپرستی کریں، ان کی کفالت کریں۔ اللہ ان کی وجہ سے انسان کو بہت کچھ عطا کرے گا۔ بہرحال آپ نے اپنے پیچھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور روانہ ہو گئے۔ چونکہ آپ کا مقصود تو عمرہ تھا، لیکن مشرکین مکہ یہ سمجھے کہ شاید آپ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے 8,000 لوگوں کا ایک لشکر تیار کر لیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ نے عام راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ آپ اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار تھے۔ جب حدیبیہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رخ موڑنے کا مرحلہ آیا تو وہ قصوہ جو اونٹنی تھی وہ چلنے پر آمادہ نہیں ہوئی، وہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ سفر نے قصوہ کو تھکا دیا اس لیے یہ بیٹھ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، قصوہ اللہ کی طرف سے مامورہ ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے اور اس کو اسی ذات نے روکا ہے جس نے اصحاب الفیل کو مکہ مکرمہ میں آنے سے روکا تھا۔ آپ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ بڑے ہاتھیوں کو لے کر آئے تھے لیکن ان کو مکہ میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا، اللہ نے ان کو پہلے ہی ختم کرا دیا۔ تو وہاں رک کر آپ نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر یہی فیصلہ ہوا کہ اپنے حالات کی اطلاع ایک سفیر کے ذریعے سے اہل مکہ کو کی جائے۔ اہل مکہ نے اپنی طرف سے ایک شخص کو بھیج دیا تھا اور وہ قبیلہ ثقیف کا سردار عروہ بن مسعود ثقفی تھے۔ وہ آئے، بڑے جہاں دیدہ تھے اور بڑے آزمودہ اور تجربے کار تھے، کئی ملکوں کا سفر انہوں نے کیا تھا اور سفارت کی مہم کو انجام دیا تھا۔ وہ آئے، انہوں نے آ کر آپ کو دیکھا کہ آپ سب جو ہے وہ احرام میں ہیں اور دیکھا کہ قربانی کے جانور پھر رہے ہیں اور کوئی خاص اسلحہ بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کی نیت تو صرف عمرے کی ہے، ان کو روکنا مناسب نہیں ہے، ان کو ان کے مقصد میں کامیاب ہونے دینا چاہیے۔ اور پھر آپ سے گفتگو کی اور صحابہ کا جو آپ کے ساتھ ایک معاملہ تھا، ایک محبت و عقیدت تھی، وہ منظر دیکھا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب واپس گئے تو جا کر اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی سفارت کا کام انجام دیا ہے اور میں بادشاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں اور میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، لیکن اس محمد عربی کا جو دربار میں نے دیکھا ہے، میں نے ایسا دربار کہیں نہیں دیکھا۔ میں نے ایسے درباری کہیں نہیں دیکھے جو اپنے بادشاہ سے، اپنے بڑے اور امیر سے ایسی محبت کرتے ہوں۔ جہاں فرمانبرداری کی بات آتی ہے تو صحابہ آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر ہوتے ہیں، جہاں محبت کی بات آتی تو وہاں صحابہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار و بیتاب ہوتے، اور جہاں عقیدت کی بات آتی تو وہاں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کے بدن مبارک سے ٹچ ہو کر جو پانی زمین کی طرف جا رہا ہوتا اس کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں اور سروں پر مل لیا کرتے تھے، اپنے بدن پہ مل لیا کرتے تھے، اور آپ کے لعاب مبارک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اس نے ایسی عقیدت و محبت کہیں نہیں دیکھی، تو آ کر کہا کہ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب ہونے دو، ان کو عمرہ کرنے دو، ان کو مت روکو، روکنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن اہل مکہ ضد اور عناد کی حالت میں تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور پھر جب حضرت عثمان ابن عفان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سفیر بنا کر بھیجا تو دیگر صحابہ کو اس پہ بڑا رشک آیا، اور انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں آ کر یہ بات عرض کی کہ عثمان ابن عفان تو بڑے قابل رشک ہیں، وہ ہم سب میں سب سے پہلے جا کر بیت اللہ کا طواف کر لیں گے اور ہم ابھی تک یہاں موجود ہیں۔ آپ تو اپنے صحابہ کی ایک ایک ادا کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان ہرگز میرے بغیر طواف نہیں کریں گے، ممکن نہیں ہے کہ وہ طواف کریں۔ اور واقعہ بھی ایسا ہی ہوا، جب وہ پہنچے تو اہل مکہ نے عثمان ابن عفان سے کہا
کہ آپ تو آ گئے ہیں، آپ طواف کر لیں، بقیہ باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں۔ اس پر اہل مکہ وہ غصے میں آ گئے اور ان کو اپنے پاس روک لیا۔ ادھر صحابہ کرام کی مجمع میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کو اہل مکہ نے شہید کر ڈالا ہے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جو ایک ببول کا درخت تھا جس کے نیچے آپ قیام پذیر تھے، آپ نے صحابہ سے بیعت لی، جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ اور خطبے میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی جو سورہ فتح کی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بلا شبہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے، اذ یبایعونک تحت شجرہ، جب وہ اے نبی آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو معلوم تھا جو ان کے دلوں کے اندر ہے، اللہ صحابہ کے دل کا حال جانتے تھے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینہ کو نازل کر دیا، واصابہم فتحا قریبا، اللہ نے ان کو انعام کے طور پر فتح قریب عطا کی، قریب کی فتح عطا کی، ومغانم کثیرہ، اور بہت زیادہ غنیمتیں، یاخذونہا، جس کو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ بڑے عزیز اور حکمت والے ہیں، زبردست قدرت والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اسی بیعت رضوان کا تذکرہ ہے۔ آپ نے صحابہ سے بیعت لی موت پر کہ خون کے آخری قطرے تک ہم عثمان ابن عفان کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہمارا آخری قطرہ بھی اگر بہہ جائے گا تو اس کو بہائیں گے، اپنی جان قربان کریں گے، لیکن اس کا بدلہ لیں گے۔ اور آخر میں حضرت عثمان ابن عفان کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے الٹے ہاتھ اس کو رکھا کہ میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں، اس بیعت کے اندر ان کو بھی شریک کرتا ہوں۔ وہ مکہ میں تھے، آپ حدیبیہ میں تھے، آپ نے ان کی غائبانہ بیعت لی، اور اس یبایعون کے تحت وہ بھی داخل ہو گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ خبر جھوٹی تھی، تو لڑائی کی نوبت تو بہرحال نہیں آئی، اور پھر اہل مکہ نے اپنا ایک وفد بھیجا۔ اس وفد میں سہیل ابن عمر جو ایک مکہ کے سردار تھے وہ بھی آئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ سے کہا کہ اب انشاءاللہ معاملہ سہولت کا ہو جائے گا۔ پیغمبر کی عادت تھی کہ آپ اچھی فال لیا کرتے تھے۔ سہیل سہل سے ہے، سہل کا معنی آسان، اور سہل و سہولت والا معاملہ، تو آپ نے ان کے نام سے یہ فال لی کہ اب ہمارا جو معاملہ ہے وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا اور اس پہ سہولت ہو جائے گی۔ سہیل بن عمر آئے اور پھر آپس میں بیٹھ کر ایک صلح نامہ مرتب کیا گیا، اور اس میں چند شیخیں تھیں، اور وہ شیخیں ایسی تھیں جو صحابہ کرام پر بڑی گراں تھیں، بہت زیادہ افسردگی اور بوجھ کا باعث تھیں، اور صحابہ دل سے ان شیخوں پر معاہدہ کرنے اور صلح کرنے پر راضی نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس میں ایک شیخ یہ تھی کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ صحابہ کے دلوں کی تڑپ کا تو یہ عالم تھا کہ وہ بےتاب ہو رہے تھے کہ ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے اور ہم عمرہ کرنے والے ہو جائیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ دوسری شیخ یہ تھی کہ اگر اہل مدینہ میں کوئی خدا نخواستہ مرتد ہو کر مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اہل مکہ میں سے کوئی اگر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اس کو آپ واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ شیخ بھی بڑی بھاری تھی، اس کو بھی قبول کرنا پڑا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بلکہ ایک موقع پہ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر قریش مجھ سے آج کوئی بھی ایسی بات سامنے رکھ کر صلح کرنے کی کوشش کریں گے جس میں اللہ کی حرام کردہ کسی حرمت کی پامالی نہ ہو تو میں قبول کروں گا۔ اگر تو اس میں کوئی ایسی بات ہے جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں سے ہے تو پھر تو وہ میں اس کو اختیار نہیں کروں گا، لیکن اگر اللہ کے محرمات میں سے وہ چیز نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، تو میں ان کی ہر بات قبول کروں گا۔ آپ نے پہلی شیخ بھی قبول کی، دوسری شیخ بھی قبول کی۔ اس میں ایک شیخ یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ ایک شیخ اس میں یہ بھی تھی کہ اس معاہدے میں دونوں فریقین کے ساتھ جو بھی چاہے وہ حلیف بن کر شریک ہو جائے۔ چنانچہ بنو خزاعہ اس موقع پر موجود تھے، وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک بنے، آپ کے حلیف ہوئے، اور بنو بکر وہ قریش کے حلیف بنے، ان کے ساتھ جا کر شریک ہو گئے۔ ابھی یہ معاہدہ مرتب نہیں ہوا تھا، لکھت پڑھت بھی نہیں ہوئی تھی کہ سہیل ابن عمر کے صاحبزادے ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے آ گئے، مسلمان ہو گئے تھے۔ باپ ان کو پکڑ کے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا تھا، اور ان پر بڑی تکلیفوں کا اس نے بازار گرم کر رکھا تھا۔
وہ آ گئے اپنی زنجیریں گھسیٹتے ہوئے کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ ان کو دیکھ کر سہیل بن عمر چیخنے لگا اور کہا کہ یہ یہاں کیوں آیا ہے اور آپ کو اس کی پناہ کا کوئی حق نہیں، آپ اس کو پناہ نہیں دے سکتے، اسی کا ہمارا معاہدہ ہے کہ جو یہاں سے آئے گا آپ واپس کریں گے۔ تو آپ نے سہیل بن عمر سے کہا کہ ابھی تک تو معاہدہ لکھا نہیں گیا، ابھی تک دستخط نہیں ہوئے، ابھی تو خالی بات چیت ہوئی ہے، لہٰذا معاہدے کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ وہ نہیں مانا، آپ نے دل پر پتھر رکھ کر بھی اس کی اس بات کو مان لیا اور کہا کہ ابو جندل واپس چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی اور راستہ نکالیں گے، بہتر راستہ نکالیں گے۔ صحابہ کرام کے دلوں پر اتنا بڑا بوجھ تھا اس بات کا کہ ایک ہمارا مسلمان بھائی جو ظلم و ستم کا شکار ہے، آج وہ ہمارے پاس پناہ کے لیے آیا ہے اور ہم اس کو پناہ نہیں دے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی شقوں کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہمارے نبی برحق نبی نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا بالکل برحق نبی ہے۔ کہا کہ ہم دین حق پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل دین حق پر ہیں۔ تو پھر یہ دب کر صلح کیوں ہو رہی ہے؟ پھر ہم ان کی ہر بات کو کیوں مان رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اسی میں حکمت ہوگی۔ یہاں سے وہ پیغمبر کی خدمت میں آئے اور یہی سوالات کیے اور کہا کیا آپ نبی برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نبی برحق ہوں۔ پھر کہا کہ دین جس پر ہمیں حق نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ دین برحق ہے۔ کہا پھر یہ صلح کے اندر کیوں ہم دب کر صلح کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اسی میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے، اسی میں خیر ہوگی۔ تو جو جواب صدیق اکبر نے دیے تھے بیائی وہی جواب آپ علیہ السلام نے دیے۔ اندازہ لگائیے کہ پیغمبر اور صدیق کے آپس میں کتنی مماثلت تھی ان چیزوں کے اندر، سوچ کے اندر، فکر کے اندر اور باتوں میں، کہ جو جواب صدیق اکبر پہلے دے رہے ہیں وہی آپ بعد میں دے رہے ہیں۔ تو ابو جندل کو اس وقت واپس کیا گیا، وہ روتے ہوئے واپس گئے۔ صحابہ کے اوپر بڑا بوجھ تھا۔ جب معاہدہ لکھنے کی باری آئی تو اس پر شروع میں لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر کہنے لگا اللہ کو تو ہم پہچانتے ہیں، یہ رحمان الرحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، یہاں لکھو بسمک اللہم۔ مشرکین کی عادت تھی وہ لکھتے تھے بسمک اللہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نہیں مانتے تھے۔ تو آپ نے اس کی یہ بات بھی مانی اور ان کے ہاں یہ شرط، ان کے پاس سے یہ شرط آئی تھی کہ اس معاہدے کو لکھنے والے یا عثمان ابن عفان ہو یا علی المرتضیٰ ہو۔ آپ نے حضرت علی کو مقرر کیا تھا، وہ معاہدہ لکھ رہے تھے۔ آپ نے الرحمن الرحیم کو کٹوا دیا، ٹھیک ہے لکھو بسمک اللہم، جائز ہے، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ لکھتے ہیں بسمہ تعالی، خط کے شروع میں لکھ لیتے ہیں، یہ بھی لکھنا جائز ہے۔ بعض لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر جب مرحلہ آیا کہ من محمد رسول اللہ، کہ یہ جو صلح نامہ ہے، یہ معاہدہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سہیل بن عمر کہنے لگا کہ اس رسول اللہ کے لفظ کو مٹائیں، ہمارا جھگڑا ہی اس پر ہے۔ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آج یہ نوبت کیوں آتی؟ ہم تو آپ کو یہاں بلاتے اور آپ کو عمرے کا موقع دیتے، اس کو مٹائیں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو مٹاؤ۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں کیسے رسول اللہ کے لفظ کو مٹاؤں اور وہاں کیسے لکھوں من محمد بن عبداللہ، حالانکہ آپ محمد بن عبداللہ بھی ہیں، آپ محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ ان کو یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ میں آپ کے نام کے آگے سے صفت جو رسول اللہ کی آئی ہے وہ مٹا دوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے خود اس کو مٹایا۔ حضرت علی جو ہے وہ اس کو آمادہ نہیں تھے مٹانے پر، وہ ایک خاص کیفیت میں تھے، اور یہ ایک آپ کے حکم کو نہ ماننا ہزاروں فرمانبرداریوں پر قربان ہے۔ محبت و عقیدت کا معاملہ تھا کہ وہ پیغمبر کے نام کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ ہٹانے پر تیار نہیں تھے۔ بہرحال وہ معاہدہ لکھا گیا، دستخط ہو گئے، ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے اس مقام پر اب جب ابو جندل کو واپس کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں ایک یہ بات بھی تھی کہ اگر آج میں یہ بات نہیں کرتا، یہ معاملہ نہیں کرتا، تو مجھ پر اہل مکہ اس بات کا الزام لگائیں گے کہ یہ وعدہ خلافی کرنے والا ہے، اس نے وعدے کے خلاف کیا۔ تو ایفائے عہد کے تقاضے سے آپ نے یہ معاملہ کیا، اور آپ کا ایفائے عہد کیسا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حذیفہ اپنے والد یمان کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہے تھے، راستے میں ابو جہل نے ان کو روک دیا اور کہا تم کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تم وہاں جا کر ان کے ساتھ شریک ہو کر ہم سے لڑو گے۔ تو حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں جا کر تمہارے مقابلے میں نہیں لڑیں گے۔ اس نے اس وعدے پر ان کو چھوڑ دیا، وہ آپ کی خدمت میں آ گئے، ملاقات ہو گئی،
جب آپ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو انہوں نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا تم نے کیا معاہدہ کیا تھا ابو جہل سے؟ کہا کہ یہ معاہدہ کیا تھا لیکن وہ تو ایک کافر ہے, لڑنے کے لیے آ رہا ہے اور جنگ کا موقع ہے, جنگ میں تو بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, اس کی اجازت نہیں, تم کو اس نے اس وعدے پر چھوڑا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں نہیں آؤ گے, تمہیں میں اجازت نہیں دے سکتا. چنانچہ حضرت حذیفہ اور ان کے والد یمان دونوں کے دونوں بدر میں شریک نہیں ہوئے. اب وعدے کو ایسے پورا کرتے تھے. اور پھر آپ کے صحابہ کے اندر ایفا عہد ایسا آیا کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جب ان کی رومیوں سے جنگ شروع ہوئی معاہدے کے بعد, تو جیسے ہی معاہدہ ختم ہوا, آپ نے ختم ہونے سے پہلے ہی پہلے اپنی فوج کو بالکل جو سرحد تھی اس پر بٹھا دیا تھا کہ جیسے ہی معاہدے کا وقت ختم ہوگا حملہ کر دینا. اور جیسے ختم ہوا تو حملہ شروع کر دیا. دشمن تیار نہیں تھا, علاقوں کے علاقے فتح ہو رہے تھے. اچانک دیکھا کہ پیچھے سے ایک جو ہے وہ شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے اور وہ آواز دے رہا ہے کہ بھائی رکو, اللہ کے بندو رکو رکو. دیکھا تو حضرت عامر ابن عباسہ تھے, صحابی رسول. انہوں نے کہا کہ وفاء لا غدر, وفاء لا غدر, بھائی وعدے کو پورا کرنا ہے, خیانت نہیں کرنی, وعدہ خلافی نہیں کرنی. پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وعدہ خلافی میں شامل ہے. پہلے ان کو تیاری کا موقع دینا چاہیے تھا, ان کو اطلاع کرنی چاہیے تھی کہ بھئی ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے, اب ہم تم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, تیار ہو جاؤ. تو چونکہ دشمن تیار نہیں تھا, کئی علاقے فتح ہو گئے. جب یہاں توجہ ہوئی تو اس مفتوحہ علاقے کو چھوڑ کر ساری فوج کو واپس بلایا گیا اور اسلامی سرحد کے اندر لا کر اس کو ٹھہرایا گیا اور سارا علاقہ چھوڑ دیا گیا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے کہ وعدے کو پورا کیا جائے. آج تم اپنے معاملات میں معمولی باتوں پر وعدہ خلافی کرتے ہیں, جان بوجھ کر کرتے ہیں. جو معاہدہ کرتے ہیں, جو بات چیت کرتے ہیں, لین دین کا معاہدہ کرتے ہیں, اکثر اس کے اندر وعدہ خلافی ہو رہی ہوتی ہے. وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے فلاں مہینے کی فلاں ڈیٹ کو دے دیں گے, نہیں دیتے. یا کہ اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہے, کرائے کا معاملہ ہے, اس کے اندر مالک مکان کے ساتھ یا دیگر فریقین کے ساتھ جھوٹ بولنے کا معمول ہمارے معاشرے میں اتنا عام ہوا کہ اسے گناہ نہیں سمجھتے. یہ سراسر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو آپ نے اسی ایفائے عہد کی خاطر ابو جندل کو, جو باوجود ہے کہ مظلوم تھے اور تکلیف میں تھے, واپس کر دی. لیکن اللہ نے ان کے لیے راستہ بنایا. ابو بصیر ایک صحابی ہے, وہ بھی آپ کی خدمت میں آ گئے اور اہل مکہ کے اس معاہدے کے خلاف وہ آئے تھے اور آپ کو واپس کرنے کا حق تھا کہ واپس کرتے ان کو. آپ نے کہا کہ واپس جاؤ. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جاتا. آپ نے کہا تمہیں یہاں بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, اس سے کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے. چنانچہ ابو بصیر نے ایک الگ جگہ پر پڑاؤ کر لیا, اور وہ ایسی جگہ تھی کہ اہل مکہ کے قافلے تجارتی وہاں سے گزر کرتے تھے. اب مکہ میں جتنے مسلمان جو نوجوان ہو چکے تھے, جن کو اہل مکہ نے اپنے پاس قید کر رکھا تھا, ان کو معلوم ہوا کہ ابو بصیر نے فلاں جگہ ٹھکانہ بنا لیا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ چوری چھپے مکہ سے نکل کر وہاں پہنچنے لگے. 70 کے قریب لوگ وہاں جمع ہو گئے. اب انہوں نے یہ کیا کہ جو اہل مکہ کا تجارتی قافلہ گزرتا اس کو لوٹتے, اس پہ حملہ کرتے, غنیمت مال کو حاصل کر لیتے. اہل مکہ تنگ آ گئے, خود آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا اس شخص کو ختم کر دو. جو یہاں سے تمہارے پاس آئے گا تو پھر جو ہے وہ واپس کرنے کی شق ختم ہے, اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے شق کو قبول کر لیا. وہ حضرات جو وہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے, آپ کے دیدار کے لیے بےتاب تھے, سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پاس آ گئے کہ اب تو شق کے مطابق ہم وہاں رہ سکتے ہیں. اسی صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے مکہ مکرمہ کی فتح کے لیے ایسے راستے ہموار کیے کہ اسلام کی دعوت تیزی کے ساتھ پھیلی. چونکہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا, آپس میں لڑائی وغیرہ کی کوئی صورت نہیں تھی, تو بڑی امن کی حالت میں دعوت اسلام کو پھیلایا گیا. لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے, حتیٰ کہ خود اہل مکہ کے ایسے ایسے سردار جن کو مکہ کا جگر کہا جاتا تھا, وہ بھی اسلام کے قلعے میں آ گئے. حضرت خالد بن الولید وہ ان میں شامل تھے, عثمان بن طلحہ وہ ان میں شامل تھے. حضرت خالد بن الولید جیسا کوئی جنگجو بہادر جوان پورے قریش میں نہیں تھا, اور وہ خود آپ کی خدمت میں آ گئے. آپ نے خود فرمایا رمت مکہ تو افلاد کبدھا, مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو نکال کر یہاں پھینک دیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور یہی صلح حدیبیہ پھر جو ہے وہ فتح مکہ کی بنیاد بھی بنی. آپ صلح کر کے واپس آ گئے. جب صلح ہو گئی, صحابہ کرام احرام میں تھے, شق کے مطابق احرام کھولنا تھا اور جو جانور ساتھ ان کو قربان کرنا تھا, اور آئندہ 7 ہجری میں عمرہ قضا کے لیے آنا تھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ سر منڈوا لو, قربانیوں کو ذبح کر دو. اب صحابہ اس پر آمادہ نہیں,
اس لیے کہ انتہائی غم کی حالت میں تھے اور دب کے صلح کی وجہ سے بہت پریشان بھی تھے. آپ کے چہرے پر افسردگی آ گئی. آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ آپ نے کوئی حکم دیا ہو اور اس میں کوئی تاخیر ہوئی ہو اور آج یہ واقعہ سامنے آیا. آپ افسردہ حالت میں اپنے خیمے میں تشریف لائے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ موجود تھی، امت کی ماں. اس میں خواتین کے لیے بڑا سبق ہے کہ اگر خاتون اپنی حیثیت کو پہچانے تو وہ بہت بڑے بڑے مسائل میں حل کا ذریعہ بن سکتی ہے. ایک چھوٹے سے گھر کی کیا حیثیت ہے؟ گھر کو تو بہت آسانی سے وہ آباد کر سکتی ہے. وہ تو ملکی معاملات کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر کے امن و امان قائم کر سکتی ہے. تو یہ ام سلمہ ہیں. آپ ان کے پاس آئے اور آ کر افسردگی کا اظہار کیا کہ صحابہ نے میری بات نہیں مانی اور جو ہے وہ انہوں نے جانور زبانے کی سر نہیں مڑوائے، بجائے اس کے کہ وہ ذہن یوں دیتی کہ یہ تو بڑے گستاخ ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو بڑے نافرمان ہو گئے ہیں، آپ کی حکم عدولی کی، اس سے آپ کا دل اور پراگندہ ہوتا. انہوں نے فوراً کہا اللہ کے رسول یہ صحابہ بڑے غم میں ہیں، یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے. آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ کیجیے ایسا کیجیے خود باہر تشریف لے جائیے، حلاق کو بلوائیے، اپنا سر منڈوا لیجیے اور اپنی سواری جو آپ کے پاس وہ قربانی کا جانور اس کو ذبح کر دیجیے. آپ کو یہ مشورہ سمجھ میں آ گیا. آپ باہر تشریف لائے، حلاق کو بلایا اور آپ نے اپنے بال منڈوا دیے اور اس کے بعد جو جانور کو ذبح کرنا شروع کر دیا. صحابہ نے ماجرا دیکھا تو ایک دم سب کی لائنیں لگ گئی، سب بیٹھ گئے اور سب نے سر منڈوا لیے اور بال کٹوا لیے اور جانوروں کو قربان کر دیا اور احرام سے باہر نکل آئے. آپ نے اس موقع پر اپنے بال مبارک کو اس ببول کے درخت کی جڑ میں ڈلوا دیا تھا. صحابہ نے جب بھی دیکھا کہ آپ کے بال مبارک وہاں ہیں تو اس کو لینے کے لیے دوڑتے ہوئے گئے اور ان بالوں کو وہاں سے اٹھایا. جس جس کے ہاتھ میں وہ بال لگے کسی نے اس کو نلکی میں رکھا اور پھر جب پانی پینے کے لیے ان کو ضرورت ہوتی تو اس نلکی میں پانی ڈال کر اس کو نکالتے اور اس بال کا تبرک حاصل کر کے خود بھی پیتے، دوسروں کو بھی پلاتے. کسی نے اس بال کو اپنی ٹوپی میں سیا اور اس ٹوپی کو سر پہ رکھتے تھے اور وہ ٹوپی قیصر و کسریٰ کے تاج سے بھی آگے نکل گئی. اور کسی نے ان بالوں کو اس وصیت کے ساتھ گھر میں رکھا کہ جب میں مر جاؤں تو ان بال مبارک کو، ان منہ مبارک کو میرے کفن میں ساتھ رکھ کر مجھے دفن کر دینا. اس طرح وہ بال صحابہ کرام کے درمیان میں بھی تقسیم ہو گئے. یہاں سے واپس تشریف لے گئے اور پھر 7 ہجری کو وعدے کے مطابق آپ ذوالقعدہ ہی کے مہینے میں آئے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے ہجرت کے بعد 4 عمرے فرمائے اور چاروں عمرے ذوالقعدہ میں ہیں سوائے اس عمرے کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا. ذوالقعدہ کے مہینے میں 3 عمرے ہوئے ہیں، چوتھا عمرہ آپ کا حج کے ساتھ ہوا اور حج تو ذوالحجہ ہی کے مہینے میں ہوتا ہے تو وہ عمرہ آپ کا ذوالحجہ کے اندر ہوا یا وہ ذوالحجہ کی بالکل شروع کی تاریخوں کے اندر ہوا ہے. آپ تقریباً ذوالقعدہ کے آخری دنوں میں تشریف لے گئے تھے، ذوالحجہ کے اول دنوں میں وہاں پہنچے تھے. انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کے حج کی تفصیل کو بھی آنے والے جمعوں کے اندر تفصیل سے عرض کروں گا. اس طرح صلح الحدیبیہ کے واقعہ مکمل ہوا. اس میں امت کے لیے درس ہے کہ ہر چیز کو ہوش سے پہلے سمجھا جائے، دیکھا جائے، جوش کے ساتھ کام نہ کیا جائے. صبر و تحمل یہ اس صلح الحدیبیہ کا سب سے بہترین درس ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.